اتوار 1 فروری سال کے دوران چوتھا اتوار۔ میں تیرے درمیان غریب اور حلیم امت رہنے دوں گا۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت صفنیہ 2 باب 3 آیت اور 3 باب 12 سے 13 آیت۔ اے زمین کے تمام حلیموں، خداوند کے طالب ہو، تم جو اس کی قضاء پر چلتے ہو، صداقت کو ڈھونڈو اور فروتنی کی تلاش کرو، شاید خداوند کے غضب کے دن تمہیں پناہ ملے۔ میں تیرے درمیان فقط غریب و حلیم امت باقی رہنے دوں گا، اور اسرائیل کا بقیہ خداوند کے نام پر توکل کرے گا۔ وہ بعد ازاں نہ بدی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ ان کے منہ میں دغا کی زبان پائی جائے گی، بلکہ وہ چریں گے اور لیٹ رہیں گے، اور کوئی نہ ہوگا جو انہیں ڈرائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ جماعتی جواب: کتنے خوش ہیں روح کے غریب، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ وہ تیرے عظیم احسان کی تعریف اور تیرے عدل کی بابت خوش الہانی کرتے ہیں۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے۔ خداوند سب پر کریم ہے اور اپنی تمام مصنوعات پر مہربان ہے۔ اے خداوند، تیری تمام مصنوعات تیرا شکر کریں، اور تیرے مقدسین تجھے مبارک کہیں۔ جماعتی جواب: کتنے خوش ہیں روح کے غریب، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ خداوند نے اسے چن لیا جو دنیا کے نزدیک حماقت ہے۔ آج ہمارے لیے دوسری تلاوت پہلا کرنتھیوں 1 باب 26 سے 31 آیت۔ اے بھائیو، تم اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے زور آور، بہت سے شریف نہیں تھے، بلکہ دنیا کے نزدیک جو حماقت ہے خدا نے اسے چن لیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور دنیا کے نزدیک جو کمزوری ہے خدا نے اسے چن لیا تاکہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور دنیا کے نزدیک جو کمینگی اور حقیری اور جو کچھ ہیچ ہے خدا نے اسے چن لیا تاکہ جو کچھ ہے اسے ہیچ کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے حضور فخر نہ کرے، لیکن تم اسی کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت، صداقت، پاکیزگی اور مخلصی ہے، تاکہ جیسے لکھا ہے ویسے ہی فخر کرنے والا خداوند پر فخر کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہے تو اے باب آسمان اور زمین کے خداوند، کیونکہ تو نے بادشاہت کے بھیدوں کو چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ کیسے خوش ہیں روح کے غریب۔ آج ہمارے لیے انجیل بمطابق مقدس متی اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم
جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لان تان کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں، خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ روح کے غریب اور حقیقی خوشی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران چوتھے اتوار کے کلام پر غور کریں گے۔ آج کا پیغام بہت سادہ مگر نہایت گہرا ہے۔ خدا ان لوگوں کو چنتا ہے جو دنیا کی نظر میں کمزور، غریب اور عاجز ہوتے ہیں۔ یسوع ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی خوشی طاقت، دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ روح کی غربت اور خدا پر مکمل بھروسے میں ہے۔ یسوع فرماتا ہے، مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ متی 5:3 آئے۔ آئیے دعا سے شروع کریں۔ اے آسمانی باپ، اپنے کلام کے ذریعے ہمارے دل کھول دیں، ہمیں عاجزی، سادگی اور ایمان میں بڑھنے دیں۔ ہمیں دنیا کی حکمت کی بجائے تیری حکمت کو قبول کرنا سکھا۔ آمین۔ صفنیہ۔ خدا عاجز لوگوں کو چنتا ہے۔ نبی صفنیہ ہمیں ایک طاقتور وعدہ سناتا ہے، میں تیرے درمیان غریب اور حلیم امت رہنے دوں گا۔ صفنیہ 3:12 آیت۔ یہاں غریب سے مراد صرف مالی غربت نہیں بلکہ دل کی عاجزی ہے۔ بائبل میں بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ خدا عاجز لوگوں کو چنتا ہے۔ موسیٰ ایک چرواہا تھا، خروج 3:11 آیت۔ داؤد ایک چرواہا لڑکا تھا، پہلا سموئیل 16:11-13 آیت۔ مریم ایک عام لڑکی تھی، لوکا 1:48 آیت۔ مریم کی تعریف میں ہم پڑھتے ہیں، اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، لوکا 1:48 آیت۔ یہ خدا کی بادشاہت کا اصول ہے۔ یسوع بھی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو فروتن کرے گا وہ سربلند کیا جائے گا، لوکا 14:11 آیت۔ مزمور، خدا کی تعریف اور عاجزی۔ یہ مزمور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا مہربان ہے، مزمور 145:8 آیت۔ راست باز ہے، مزمور 145:17 آیت۔ سب کا خیال رکھتا ہے، مزمور 145:9 آیت۔ یسوع اسی حقیقت کو دہراتا ہے، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، متی 6:32 آیت۔ خدا خاص طور پر کمزوروں کا خیال رکھتا ہے۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو فضل دیتا ہے، یعقوب 4:6 آیت۔ کرنتیوں، خدا کی الٹی منطق۔ پولس رسول ایک حیران کن حقیقت بتاتا ہے، خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے، پہلا کرنتیوں 1:27 آیت۔ یہ صلیب کی منطق ہے۔ دنیا کہتی ہے طاقتور بنو، امیر بنو، مشہور بنو، مگر یسوع کہتا ہے جو اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، متی 16:25 آیت۔ صلیب دنیا کی نظر میں کمزوری تھی مگر وہی نجات بنی۔ ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں، پہلا کرنتیوں 1:23 آیت۔ متی، پہاڑی واز اور حقیقی خوشی۔ یہ یسوع کی تعلیم کا دل ہے۔ روح کے غریب، مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، متی 5:3 آیت۔ اس کا مطلب ہے خدا پر انحصار، عاجزی، خود کو خدا کے حوالے کرنا۔ خداوند ٹوٹے دل والوں کے نزدیک ہے، زبور 34:18 آیت۔ غمگین، مبارک ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں، متی 5:4 آیت۔ جو آنسو بوتے ہیں وہ خوشی سے کاٹیں گے، زبور 126:5 آیت۔ مکاشفہ میں وعدہ ہے، وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، مکاشفہ 21:4 آیت۔ حلیم،
मुबारक हैं हलीम लोग। मत्ती 5 बाब 5 आयत। यसू खुद कहता है, मैं हलीम और फरोतन दिल हूँ। मत्ती 11 बाब 29 आयत। रास्तबाजी के भूखे, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे हैं। मत्ती 5 बाब 6 आयत। पहले खुदा की बादशाही को ढूंढो। मत्ती 6 बाब 33 आयत। रहम दिल, मुबारक हैं रहम दिल। मत्ती 5 बाब 7 आयत। रहम करो जैसे तुम्हारा बाप रहम करता है। लूका 6 बाब 36 आयत। पाक दिल, मुबारक हैं पाक दिल। मत्ती 5 बाब 8 आयत। मुबारक हैं वो जिनके दिल साफ हैं। ज़बूर 24 4 आयत। सुलह कराने वाले, मुबारक हैं सुलह कराने वाले। मत्ती 5 बाब 9 आयत। हमें मेल मिलाप की खिदमत दी गई है। दूसरा करंथियों 5 बाब 18 आयत। सताए जाने वाले, मुबारक हैं वो जो रास्ती के सबब सताए जाते हैं। मत्ती 5 बाब 10 आयत। यसू कहता है, दुनिया में तुम मुसीबत उठाओगे। यूहन्ना 16 बाब 33 आयत। पतरस रसूल लिखता है, अगर तुम मसीह के नाम के सबब दुख उठाते हो तो मुबारक हो। पहला पतरस 4 बाब 14 आयत। आज का कलाम। प्यारे भाई और बहनों, आज का कलाम हमें एक ऐसी हकीकत सिखाता है जो दुनिया की सोच के बिल्कुल बरअक्स है। खुदा की बादशाहत ताकतवरों, अमीरों या खुद कफील लोगों से नहीं, बल्कि आजिज़ और खुदा पर भरोसा करने वालों से शुरू होती है। नबी सफनिया खुदा का ये वादा सुनाता है, मैं तेरे दरमियान गरीब और हलीम उम्मत रहने दूंगा। सफनिया 3 बाब 12 आयत। ये बाकी रहने वाली उम्मत वो लोग हैं जो अपनी ताकत पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा करते हैं। बाइबल में हम बार बार देखते हैं कि खुदा ऐसे ही लोगों के ज़रिए काम करता है। इब्राहिम बूढ़ा था। तकवीन 18 बाब 11 आयत। मूसा खुद को नाअहल समझता था। खरूज 4 बाब 10 आयत। दाऊद सबसे छोटा था। पहला समूएल 16 बाब 11 आयत। और मरियम एक सादा लड़की थी। लूका 1 बाब 48 आयत। खुदा की तारीख हमें सिखाती है कि खुदा इंसानी ताकत नहीं बल्कि ईमान देखता है। इंसान ज़ाहरी सूरत को देखता है मगर खुदा दिल को देखता है। पहला समूएल 16 बाब 7 आयत। रूह की गुर्बत और ईमान का दिल। जब यसू कहता है, मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। मत्ती 5 बाब 3 आयत। तो वो हमें एक नई ज़िंदगी की दावत देता है। रूह की गुर्बत का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास कुछ ना हो, बल्कि ये है कि वो अपने आप को खुदा के बगैर मुकम्मल ना समझे। ये वो हालत है जिसमें इंसान समझता है कि ज़िंदगी खुदा का तोहफ़ा है। याकूब 1 बाब 17 आयत। हम खुदा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 बाब 5 आयत। हमारी असल दौलत खुदा की हजूरी है। ज़बूर 16 11 आयत। यही वजह है कि यसू एक बच्चे को मिसाल बनाता है। अगर तुम ना फिरो और बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे। मत्ती 18 बाब 3 आयत। बच्चा इन्हसार करना जानता है। यही रूह की गुर्बत है। खुदा की हिकमत और दुनिया की हिकमत। पौलुस रसूल कहता है, खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे। पहला करंथियों 1 बाब 27 आयत। दुनिया की हिकमत कहती है, खुद पर भरोसा करो, ताकतवर बनो, दूसरों से आगे निकल जाओ। मगर यीशु कहता है, जो अपने आप को फरोतन करेगा वो सरबुलंद किया जाएगा। लूका 14 बाब 11 आयत। और जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा खादिम बने। मरकस 10 बाब 43 आयत। यही सलीब का रास्ता है। यसू ने अपनी ज़िंदगी से ये दिखाया। उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। फिलिपियों 2 बाब 7 आयत। हकीकी खुशी कहाँ है? मुबारकबादियाँ हमें बताती हैं कि खुशी कहाँ मिलती है। खुशी दौलत में नहीं,
خوشی طاقت میں نہیں، خوشی شہرت میں نہیں، بلکہ عاجزی میں، رحم میں، پاکیزگی میں، راست بازی میں اور صلح میں۔ یسوع کہتا ہے میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یوحنا 15:11۔ یہ خوشی حالات پر نہیں بلکہ خدا کے ساتھ تعلق پر قائم ہوتی ہے۔ پولس اور سیلاس جیل میں بھی گاتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال 16:25۔ کیونکہ ان کی خوشی خدا میں تھی، آزمائش اور برکت۔ یسوع کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے جاتے ہیں۔ متی 5:10۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیحی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ پطرس رسول لکھتا ہے اگر تم نیکی کرتے ہوئے دکھ اٹھاتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ پہلا پطرس 2:20۔ اور پولس رسول کہتا ہے مصیبت صبر پیدا کرتی ہے۔ رومیو 5:3۔ عاجزی کی طاقت۔ یسوع کی زندگی عاجزی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ بادشاہ تھا مگر چرنی میں پیدا ہوا۔ لوکا 2:7۔ وہ خدا کا بیٹا تھا مگر شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ یوحنا 13:14۔ وہ بے گناہ تھا مگر صلیب پر مر گیا۔ پہلا پطرس 2:24۔ اسی لیے خدا نے اسے سر بلند کیا، خدا نے اسے نہایت سر بلند کیا۔ فلپیوں 2:9۔ یہی مسیحی زندگی کا راستہ ہے۔ ہماری زندگی کے لیے سبق۔ آج کا کلام ہمیں 3 باتیں سکھاتا ہے۔ پہلی، خدا پر بھروسہ۔ اپنے سارے دل سے خدا پر بھروسہ رکھ۔ امثال 3:5۔ دوسری، عاجزی۔ خدا فروتنوں کو فضل دیتا ہے۔ یعقوب 4:6۔ تیسری، خدمت۔ ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا۔ مرکز 10:45۔ امید کا پیغام۔ مبارکبادیاں آخر کار ہمیں آسمان کی طرف دیکھنا سکھاتی ہیں۔ تمہارا اجر آسمان پر بڑا ہے۔ متی 5:12۔ یہی مسیحی امید ہے۔ پولس کہتا ہے موجودہ زمانے کے دکھ اس جلال کے برابر نہیں۔ رومیو 8:18۔ آخری سوچ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، روح کی غربت کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی طاقت ہے۔ جب ہم خود کو خالی کرتے ہیں خدا ہمیں بھر دیتا ہے۔ جب ہم جھکتے ہیں خدا ہمیں اٹھاتا ہے۔ جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں ہم حقیقی خوشی پاتے ہیں۔ یسوع کے یہ الفاظ آج بھی سچ ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ متی 5:3۔ عملی اطلاع۔ ہم کیسے روح کے غریب بن سکتے ہیں؟ شکر گزاری۔ پہلا تسالونیکیوں 5:18۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تم سب کی بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ دوسروں کی خدمت۔ مرکز 10:45۔ کیونکہ ابن انسان بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ عاجزی۔ فلپیوں 2:3۔ تفرقے اور بے جا فخر سے کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو۔ خدا پر بھروسہ۔ امثال 3:5۔ خداوند پر اپنے سارے دل سے بھروسہ رکھ اور اپنی عقل پر اعتبار نہ کر۔ سادہ زندگی۔ عبرانیوں 13:5۔ زر پسند نہ بنو اور جو تمہارا ہے اسی پر قناعت کرو کیونکہ اس نے آپ کہا ہے کہ میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا اور تجھے ہرگز ترک نہ کروں گا۔ اختتامی پیغام۔ یسوع ہمیں دنیا کی خوشی نہیں بلکہ ابدی خوشی سکھاتا ہے۔ تمہارا اجر آسمان پر بڑا ہے۔ متی 5:12۔ اصل خوشی یہ ہے خدا کو جاننا، خدا پر بھروسہ کرنا، عاجزی میں چلنا
جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ مبارک ہے۔ ارمیہ 17 باب 7 آیت۔ عملی دعوت۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کا کلام ہمیں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے دیا گیا ہے۔ یسوع ہمیں یاد دلاتا ہے، جو میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ متی 7 باب 24 آیت۔ اس ہفتے ہم چند سادہ مگر طاقتور قدم اٹھا سکتے ہیں۔ پہلا قدم، عاجزی کی مشق کریں۔ کسی بحث میں جیتنے کی بجائے خاموشی اور محبت کا انتخاب کریں۔ فروتنی کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ فلپیوں 2 باب 3 آیت۔ دوسرا قدم، کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ یہ وقت، دعا یا کوئی چھوٹی سی مدد بھی ہو سکتی ہے۔ جو تم نے میرے ان چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ کیا وہ میرے ساتھ کیا۔ متی 25 باب 40 آیت۔ تیسرا قدم، ہر روز خدا پر بھروسے کی دعا کریں، خاص طور پر ان چیزوں کے لیے جو آپ کو فکر میں ڈال رہی ہیں۔ اپنی سب فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہارا خیال ہے۔ پہلا پطرس 5 باب 7 آیت۔ چوتھا قدم، شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ ہر روز 3 چیزوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ ہر حال میں شکر کرو۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب 18 آیت۔ چیلنج۔ اس ہفتے خود سے یہ سوال پوچھیں، میں اپنی زندگی میں کہاں زیادہ عاجز بن سکتا ہوں؟ اگر ہم واقعی روح کے غریب بن جائیں تو خدا ہماری زندگی میں وہ کام کرے گا جو ہم خود کبھی نہیں کر سکتے۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو فضل دیتا ہے۔ یعقوب 4 باب 6 آیت۔ اے خداوند یسوع، ہمیں روح کی غربت سکھا، ہمیں عاجزی دے، ہمیں اپنی بادشاہی کے قابل بنا، ہمیں دنیا کی نہیں بلکہ اپنی خوشی دے۔ یہ دعا ہم یسوع مسیح کے مبارک نام میں مانگتے ہیں، آمین۔